السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ میرے سامنے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا خطاب ہے اور وفاقی حکومت کا فیصلے میں کہا گیا ہے کہ وفاقی حکومت جوڈیشل اصلاحات لائے گی۔ عدالت کے جو اختیارات ہیں چیف جسٹس کے، جو سپریم کورٹ کا اختیار وہ سارا کا سارا چیف جسٹس کی ذات تک مرکوز ہے، تو وہ کم کر کے سپریم کورٹ کو بااختیار بنانا، یعنی چیف جسٹس کی ذات کے اختیارات سپریم کورٹ میں تقسیم کرنا ہے، سپریم کو اس کے لیے قانون سازی کرنا۔ تو ایک یہ فیصلہ اور دوسرا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا خطاب، جو میں نے غور سے سنا اور پھر نوٹس بھی لیے، اور نوٹس لینے کے بعد پھر میں نے خطاب کے جو نوٹس تھے وہ میں نے کئی بار دیکھے، جس طرح رپورٹر خبر بناتا ہے کہ کون سی اہم بات ہوگی اس خطاب میں۔ تو شہباز شریف صاحب پیغام دینے آئے تھے، جن کے لیے پیغام دینے آئے تھے میں ڈھونڈ رہا تھا کہ انہوں نے کوئی کھلا پیغام دیا یا نہیں دیا۔ بس ایک پیغام ان کے لیے انہوں نے دیا، اور وہ یہ کہ بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی، اور پھر یہ کہ میرے سینے میں بہت سے راز ہیں اور یہ میرے ساتھ ہی جائیں گے، میں یہ راز نہیں کھولوں گا اس وقت تک جب تک دوسرا فریق راز نہ کھولے، تب تک میں راز نہیں کھولوں گا۔ بس یہ شہباز شریف صاحب نے دو باتیں کی، اور اس کے علاوہ انہوں نے سوال اٹھائے، اور سوال بھی وہ جو پاکستان میں ہر عام بندہ اٹھا رہا ہے۔ وزیر اعظم کا کام سوال اٹھانا نہیں ہے، وزیر اعظم کا کام قوم کو گائیڈ کرنا، لیڈ کرنا اور حل دینا ہے۔ لیکن آج بھی جس نہج پر پاکستان پہنچا ہوا ہے، ہر طرف یہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ جی پاکستان میں بالادست کون ہے؟ پارلیمنٹ بالادست ہے، سپریم کورٹ بالادست ہے، کوئی اور ادارہ بالادست ہے، بالادستی ہے کس کی پاکستان میں؟ تو ایسے میں ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی سوال ہی اٹھائے، حالانکہ وہ قوم کو بتاتے کہ نہیں، بالادست سپریم کورٹ نہیں ہے، بالادست کوئی اور ادارہ نہیں ہے، بالادست پارلیمنٹ ہے، اور پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے آئین اور قانون کے مطابق سارے ادارے چلتے ہیں۔ لہٰذا ہم کسی ادارے کو اپنی پارلیمنٹ کی حدود میں دخل دینے کی اجازت نہیں دیں گے، اور جو دے گا اس کے خلاف پھر پارلیمنٹ متحرک ہوگی۔ جو سمجھا جا رہا تھا کہ شہباز شریف صاحب اس طرح کا کوئی پیغام دیں گے، لیکن شہباز شریف صاحب نے کیونکہ آغاز کیا تھا آج اجلاس میں تقریر کا، اور مدعا وہی تھا جو کل فیصلہ آیا تھا، اور کل سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈپٹی اسپیکر کو پنجاب اسمبلی کی رولنگ کالعدم کر کے حمزہ شہباز جو وزیر اعلیٰ تھے ان کو وزیر اعلیٰ کے عہدے سے ہٹا کر پرویز الہی کو نہ صرف عہدے پر بٹھا دیا بلکہ حلف لینے تک کا بندوبست کیا۔ ایک وقت تھا سوال اٹھایا جاتا تھا کہ پرویز مشرف صاحب جو مارشل لا لگا تھا، اس مارشل لا کے خلاف پٹیشن گئی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اس پٹیشن پر ظفر علی شاہ کیس تھا میرا خیال ہے، اس پٹیشن میں، اور پھر مشرف ظاہر ہے وہ بھی اس میں فریق بنائے گئے تھے، تو مشرف نے جو مانگا نہیں تھا سپریم کورٹ نے وہ بھی دے دیا تھا، اور وہ یہ کہ 3 سال تک آپ جو ہے وہ اقتدار میں رہیں اور آپ کو اپنا آئین میں ترمیم کا اختیار بھی ہوگا، یعنی ون مین کو، ایک آمر کو یہ اختیار دے دیا گیا تھا، جو کہ جج صاحبان کے پاس، سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس اپنے پاس بھی نہیں تھا، لیکن انہوں نے اختیار دے دیا تھا کہ جی آپ آئین میں ترمیم کر سکتے ہیں۔ تو اب اس معاملے میں بھی اسی طرح سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ مدعا تو یہ تھا سپریم کورٹ میں، پرویز الہی صاحب اور عمران خان صاحب کے جو پارٹی تھی تحریک انصاف، وہ تو یہ لے کر گئی تھی کہ جی جو ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ دی ہے وہ غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، ہمارے جو ووٹ ہیں مسلم لیگ قائد اعظم کے وہ انہوں نے خارج کر دیے ہیں، تو وہ ووٹ بحال کر دیے جائیں، اور ہم 186 ووٹوں سے ہم جیت گئے، لہٰذا ہمیں وزارت اعلیٰ کی ہمیں وزیر اعلیٰ بنایا جائے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو فیصلہ دیا اس میں یہ تو کیا کہ رولنگ کالعدم، اور رولنگ کالعدم ہونے کے بعد پھر کرسی تک بٹھانے اور حلف اٹھوانے تک کا بندوبست سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے فیصلے میں کیا ٹائمنگ کے ساتھ، اور یہ تک کہہ دیا کہ اگر گورنر حلف نہیں لیں گے تو پھر صدر مملکت حلف لیں گے، یعنی سارا کچھ بندوبست جو نہیں مانگا گیا تھا وہ بھی دے دیا۔ یہ بات تو بعد میں آتی، کیونکہ اس سے پہلے جب حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے تھے تو اس وقت جو گورنر تھے چند روز کے گورنر عمر سرفراز چیمہ، انہوں نے حلف لینے سے انکار کر دیا تھا، اور پھر صدر صاحب نے حلف لینے نمائندہ مقرر کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ تو اس معاملے میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ظاہر سمجھ لیا ہوگا کہ پولیٹیکل سینیریو جو ہے، جو کشیدگی ہے، جو تصادم ہے، وہ اس نہج پر ہے کہ گورنر جو ہے وہ حلف نہیں لیں گے، اس لیے صدر صاحب کو باؤنڈ کیا گیا کہ گورنر حلف نہیں لیتے تو سپریم کورٹ کا آپ کو حکم ہے کہ جی آپ جو ہے وہ حلف لیں۔ تو اب اس معاملے کو لے کر شہباز شریف صاحب آئے تھے، اور پوری کی پوری جو وکلاء برادری کی نمائندہ تنظیمیں ہیں، وہ سیاسی جماعتیں، حکمران اتحاد،
ہر بندہ اس فیصلے کو لے کر شدید اضطراب، غصے میں. اور شہباز شریف صاحب جب آج آئے قومی اسمبلی میں، انہوں نے کبھی کبھی آتے ہیں لیکن خطاب کیا. خطاب کرنے کے بعد میں نے ان کا خطاب سنا، پھر نوٹس دیکھے، پھر میں نے مسلم لیگ نون کے ایک بڑے لیڈر کو، تھنک ٹینک کے ایک خاص جو لیڈر ہیں، ان کو میں نے فون کیا. تو ان سے پوچھا میں نے کہ خطاب سنا؟ انہوں نے کہا کہ جی سنا. میں نے کہا کیسا لگا؟ انہوں نے کہا یہ باتیں جو ہیں یہ تو بچے ٹویٹر پر کر رہے ہیں. تو وزیر اعظم شہباز شریف کو وہ باتیں کرنا زیب دیتا تھا کہ وہ وہی باتیں کریں جو عام آدمی گلی محلے اور سڑکوں میں کر رہا ہے، یا وزیر اعظم صاحب لائن دیں کہ جی کس طرف ملک نے چلنا ہے. یہ ضرور انہوں نے کہا کہ جی ہماری تاریخ میں 72 سالہ تاریخ میں جو کچھ ہو رہا ہے ہم اسی دائرے میں پھر رہے ہیں، لیکن وے آؤٹ کیا ہے، حل کیا ہے، اداروں کو کیسے پارلیمنٹ کے نیچے لانا ہے، یا کم از کم جو ادارے پارلیمنٹ کے ظاہر نکلے تو پارلیمنٹ کی کوکھ سے ہی ہے نا، اسی آئین اور قانون سے نکلے ہیں. کوئی بھی ادارہ پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون سے بالا نہیں ہو سکتا. سپریم کورٹ آف پاکستان پارلیمنٹ کے سے نکلا ہوا ایک ادارہ ہے، پارلیمنٹ کے آئین اور قانون سے. بے شک سپریم کورٹ ایک آزاد ادارہ ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ سپریم کورٹ پارلیمنٹ میں مداخلت کرے. تو کم از کم یہ والا میسج تو شہباز شریف صاحب دیتے، وہ میسج نہیں دیا. یہ ضرور کہا انہوں نے کہ ہم مقابلہ کریں گے اس وسطیت کا اور ہم لڑیں گے. وہ عمران خان صاحب کے لیے انہوں نے بات کی تھی، کیونکہ ذکر لاڈلے کا بھی آ گیا تھا. اس سے شہباز شریف صاحب نے ایک پیغام دیا کہ جی ہم نے 2023 تک اپنا مدت لے کر جانی ہے، بے شک پنجاب ہمارے پاس ہو نہ ہو، ہم نے انتخابات 2023 تک کرنے. اب جو سوال اٹھائے شہباز شریف صاحب نے وہ بڑے ویلڈ سوال ہیں، لیکن سوال اٹھانا وزیر اعظم صاحب کا کام نہیں ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں، سوال یہ اٹھائے. ایک تو انہوں نے کہا کہ جی 15 سال سے دودھ پلا کر لاڈلے کو پالا گیا ہے، اور اب بھی انہوں نے اشارہ دیا کہ ابھی بھی ان کو مکمل اشارہ کیا دیا، بلکہ واضح الفاظ میں انہوں نے باتیں کی. دوہرا معیار انہوں نے کہا کہ انصاف کا دوہرا معیار ہے، یہ چل نہیں سکتا. تو سب کو پتہ ہے نہیں چل سکتا. بھائی اس کو روکنے کے لیے، انصاف کے دوہرے معیار کو روکنے کے لیے جو قانون سازی ہے وہ کیسے ہونی ہے، وہ کب کرنی ہے، کیسے روکنا ہے اس کو، یہ سب سے اہم چیز تھی. کیونکہ پاکستان میں یہی ہوتا آ رہا ہے. ایک وقت تھا جب پیپلز پارٹی کہتی تھی کہ جی ہمارے لیے عدالتیں اور ہوتی ہیں اور مسلم لیگ نون کے لیے اور. پھر ایک وقت آیا مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے کہ جی ہمارے لیے عدالتیں اور ہیں اور عمران خان کے لیے اور. تو اس کا انت کہاں پر ہے؟ یہ معاملہ ختم کہاں ہوگا، رکے گا کیسے؟ پھر وہی میں بات کروں گا کہ میثاق جمہوریت COD پر جو عمل جو معاہدہ کیا تھا COD میں، اس پر عمل درآمد کے لیے آگے بڑھنا ہوگا. اس میں پھر ظاہر ہے ابھی تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس میں آئینی ترمیم چاہیے، اور آئینی ترمیم کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے، اور 2/3 میجورٹی ظاہر ہے اس حکومت کے پاس ہے نہیں. لیکن سادہ اکثریت کے ساتھ جو بہت چیزیں قانون سازی جو ہو سکتی ہے، وہ بھی رولز جیسے بننے وہ بھی ہو سکتے ہیں. لیکن بہرحال اب وہ ول ہوگی، نیت ہوگی تو ہوگا. اب سوال کیا جا رہا تھا کہ جی یہ ہمارے ڈپٹی اسپیکر کو تو آپ نے طلب کر لیا، مزاری کو تو آپ نے طلب کر لیا، دوست محمد مزاری کو، لیکن جو مارچ میں آئین شکنی کی گئی تھی، جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے فیصلے میں بھی لکھا کہ آئین شکنی ہوئی ہے، آئین کے خلاف ہوا ہے، وہ جو تحریک عدم اعتماد اپریل میں روکا گیا تھا، 3 اپریل کو تحریک عدم اعتماد کے خلاف پیش دی گئی تھی، رولنگ دی تھی ڈپٹی اسپیکر نے. ان کو کیوں نہیں طلب کیا گیا؟ عمران خان کو کیوں نہیں طلب کیا گیا؟ ہمارے جو دوست محمد مزاری کو تو طلب کیا گیا، دوہرا معیار ہے. پھر انہوں نے کہا کہ جی ہمیں گرفتار کیا گیا، تب کوئی نوٹس نہیں لیا گیا. بیٹیاں، بہنیں، پھپھیاں، یعنی مریم نواز صاحبہ اور بختاور کہہ رہا ہوں فریال تالپور صاحبہ، ان کی گرفتاری کا انہوں نے حوالہ دیا. وہ گرفتار کی گئی، کوئی انصاف، کوئی سو موٹو نہیں ہوا. ہمارے دور میں وہ کہہ رہے تھے کہ جی ایک صاحب ہوتے تھے ثاقب نثار صاحب، انہوں نے اس طرف اشارہ کیا کہ وہ روزانہ سو موٹو لیتے تھے، فلاں کمپنی کے خلاف سو موٹو، فلاں کمپنی کے خلاف سو موٹو، اور ہم سے کچھ نکلا بھی نہیں. لیکن اب عمران خان صاحب نے جو کچھ کیا اپنے 4.25 سالوں کی حکومت میں، کوئی سو موٹو نہیں ہوا. یہاں تک کہ بشیر میمن نے انکشافات کیے کہ عمران خان جو ہیں وہ انہوں نے بلا کر ان کو کہا تھا کہ نواز شریف، شہباز شریف، آصف زرداری، خواجہ آصف، ان کو گرفتار کرو. وہ آن ریکارڈ تھے، لیکن کوئی سو موٹو نہیں ہوا. بالکل ویلڈ سوال ہے. انہوں نے کہا کہ دھرنوں کے دوران پارلیمنٹ پر حملہ کیا گیا، کوئی سو موٹو نہیں ہوا. بالکل ویلڈ سوال. سوال کرنا وزیر اعظم کا کام نہیں ہوتا، اس کے اوپر کام کرنا، اس کے اوپر اقدام کرنا. اگر عمران خان نے پارلیمنٹ پر حملہ کیا تھا تو اس کے بعد آپ کی حکومت تو تھی نا ملک میں، آپ ان کے خلاف کوئی کارروائی کر لیتے. آپ نے نہیں کی. اب آپ حکومت میں آپ کر لیں، یا کہہ دیں کہ جی آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، یا یہ کہہ دیں، پھر سوال نہ اٹھائیں، پھر بات کر لیں
کہ جی ہم کیا، شہباز شریف نے ہلکا سا انداز میں کہا. یہ مسئلہ یہ ہو رہا تھا شہباز شریف صاحب کے ساتھ، جب میں ان کا خطاب سن رہا تھا تو مجھے یاد آ گیا کہ جب نواز شریف صاحب جلاوطنی ختم کر کے گرفتاری دینے پاکستان آ رہے تھے 2018 میں انتخابات سے چند روز پہلے، تو شہباز شریف صاحب نے لاہور کی گلیوں کو بھول بھلیاں بنا لیا تھا. ادھر جا کر ادھر نکل جاتے تھے، ادھر جا کر ادھر نکل جاتے تھے، ایئرپورٹ نہیں پہنچے تھے. آج بھی شہباز شریف صاحب کی زبان پر ایک جملہ آتا تھا، وہ اہم بات جو کرنے والے ہوتے تھے وہ آتی تھی، جس کے لیے ان کو کھڑا کیا گیا تھا کہ آپ نے یہ پیغام دینا ہے. وہاں پر پہنچ کر پھر بات پلٹ لیتے تھے، پھر یوں مال روڈ سے ہوتے ہوتے سیدھے پھر نہر پہ ہو جاتے تھے. پھر لگتا تھا کہ جی نہر سے جا کر آگے سے شہباز شریف صاحب جو انفینٹری روڈ سے آگے جائیں گے، پھر مال روڈ پکڑ لیں گے، لیکن شہباز شریف صاحب وہاں سے پھر گڑی شاہو کی طرف چل پڑتے تھے. پھر مطلب اس طرح شہباز شریف صاحب نے آج کے خطاب میں انہوں نے پھر سوالوں کی آڑ لی. یعنی ایک چیز جو اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ بھائی ایک ادارہ اپنی آئینی حدود سے باہر جا رہا ہے تو اس کے لیے تو واضح پیغام ہونا چاہیے، اس کے لیے تو واضح حکمت عملی ہونی چاہیے. خطاب میں وہ چیزیں مس تھیں کہ شہباز شریف صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب نے اس سے پہلے شہباز شریف صاحب کے خطاب سے پہلے ضرور یہ اعلان کیا کہ وفاقی کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم جوڈیشل جو ایکٹیویزم ہے یا اس کو روکنے کے لیے، اور جو چیف جسٹس صاحب کے اختیارات ہیں، جو مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جی چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ اکیلے فیصلہ کرتے ہیں کہ جی کون سا کیس کس اس میں جائے گا، بینچ کون سا سنے گا، کون سا بینچ بنے گا، یہ تو سپریم کورٹ کا اختیار ہے. تو لہٰذا اس پر کوئی کمیٹی بنائی جائے. اس طرح کا جو مطالبہ کیا گیا وکلاء برادری کی طرف سے، تو اس پر رانا ثناء اللہ صاحب نے تو بات کر لی، وزیر اعظم صاحب نے یہ بات تک نہیں کی. کہہ دیتے کہ جی ہم اصلاحات کر رہے ہیں. جو کچھ ہو رہا ہے 72-73 سالوں میں پاکستان کے ساتھ ہم جو ایک کولو کی بیل کی طرح ایک ہی اس میں گھوم رہے ہیں دائرے میں، تو اس دائرے سے نکلنے کے لیے ہم قانون سازی کر رہے ہیں. یہ کہہ دیتے، یہ بھی نہیں کہا. سوال اٹھائے. انہوں نے کہا کہ جی BRT، ہاں انہوں نے حوالہ دیا کہ جی ہم نے جب اب ہم آئے اور ہم نے حکومت میں کام کرنا شروع کیا تو ہمارے اوپر تو سو موٹو ہو گیا اس کو. وہ جو FIA وغیرہ کے افسران کا تبادلہ کیا تھا، اور پھر عمران خان صاحب نے کنٹینر پر چڑھے ہو کر تقریریں کی تھی کہ جی یہ اپنے کیسز ختم کروانے کے لیے افسران کے تبادلے کر رہے ہیں، اور ڈاکٹر رضوان ان کے پریشر میں آ کر مر گئے اور فلاں ہو گیا. وہ عمران خان صاحب کی تقریروں کے اثر میں، یہ بات کوئی مطلب ڈھکی چھپی نہیں ہے، ان تقریروں کے اثر میں پھر سو موٹو ہوا تھا. اور سو موٹو میں باتیں بھی وہی ہوئی تھیں جو عمران خان صاحب کا مطالبہ تھا، وہ احکامات بھی آ گئے تھے. شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی BRT، مالم جبا، بلین ٹری سونامی، مونسلائی کے مقدمات نیب نے بند کر لیے، اس پر کوئی سو موٹو نہیں ہوا. انہوں نے کیے سوال، ہر معاملے پر سوال کیے، لیکن بات جو وزیر اعظم صاحب کو جو میں بار بار کہہ رہا ہوں وہ کرنی چاہیے تھی وہ انہوں نے نہیں کی. ہاں الیکشن کمیشن کے اوپر بھی پھر سوال کیا انہوں نے. الیکشن کمیشن میں انہوں نے کہا کہ جی فارن فنڈنگ کیس 8 سال سے کیوں پڑا ہوا ہے، وہاں پر فیصلہ کیوں نہیں آ رہا. تو یہ چیزیں جو ہیں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ سیدھا سیدھا بات کرتے، کھل کر بات کرتے. یہ نہیں کہنا تھا کہ جی کیوں ہو رہا ہے، اگر ان کو لگ رہا ہے کہ جی غلط ہو رہا ہے. لیکن شہباز شریف صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہاکی کھیلتے ہیں، ہمارے دوست ہیں شہزاد بٹ صاحب، ان کے وہ اکثر کہا کرتے ہیں میں نے فلاں کو ہاکی کھلوائی ہے، تو وہ ہاکی کھیلنے کی، یعنی ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے بھائی سیدھا ایک بات ہے، سیدھا گول ہے، سیدھا کرے. تو شہباز شریف صاحب کے اس رویے سے اتحادی بھی ناراض ہیں، اور ان کے جو کیا کہتے ہیں ان کی پارٹی کے اندر بھی ریزینمنٹ ہے. جیسے میں نے گزارش کی کہ میں نے مسلم لیگ نون کے ایک لیڈر سے بات کی ان کے خطاب کے بعد کہ جی شہباز شریف صاحب کیا کہہ رہے تھے، کیا آپ کو میسج ملا، تو اس میں انہوں نے کہا کہ جی کوئی میسج نہیں ملا. ہاں ایک پیغام جو میں نے پہلے کیا گزارش کر دی تھی اس پر میں دوبارہ آتا ہوں، وہ یہ کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو بالکل کھلا پیغام دیا کہ جی آپ کے لیے ہم نے انتخابات نہیں پہلے کروانے. اب یہ کیسے ممکن ہے، کیا ایسے ہو سکتا ہے؟ اور خبر آ رہی تھی، کچھ میڈیا رپورٹ میڈیا پہ چل رہی تھی کہ نواز شریف صاحب نے تو کہہ دیا ہوا ہے کہ جی اب سوچیں عام انتخابات کی طرف جانا ہوگا، اگر پنجاب بھی ہمارے پاس نہیں ہے تو پھر ہم کیسے جو ہے وہ عام انتخابات کو روک سکتے ہیں زیادہ دیر. تو نواز شریف صاحب نے کہہ دیا ہوا ہے کہ جی عام انتخابات کی طرف جائیں، اور یہ ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آنے کی تیاری کر رہے ہیں. تو میاں صاحب کے کچھ سورسز سے میری بات ہوئی، وہ خبر ہو سکتا ہے اس طرح کی، ظاہر اب جب اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہو گئی، جب نظر آ رہا ہے، مطلب اب سمجھایا جا رہا ہے نا مسلسل، جو لوگ تحریک عدم اعتماد کے خلاف تھے، جو چاہے وہ جرنلسٹ ہیں چاہے وہ پولیٹیکل لوگ تھے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی یہ جو کچھ ہوا ہے یہ پھنسایا گیا ہے، یہ ایک جال تھا، جال بچھا کر مسلم لیگ نون کو خاص طور پر اور باقی عمران خان کے مخالفین کو کمزور کرنے کے لیے، سارا عمران خان کا ملبہ ان پر ڈالنے کے لیے یہ سارا جال بچھایا گیا تھا، اور اب عمران خان کو 2/3 میجورٹی لے کر واپس لانا ہوگا، لانے کا مقصد ہے اصل میں. تو اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں. اس پر
ایک تھا کہ جی ہو سکتا ہے کہ پنجاب بھی اب نہیں ہے اور مسلم لیگ نون کے پاس یا اتحادیوں کے پاس، تو اس کے بعد اسلام آباد واقعی 24-25 کلومیٹر تک حکومت شہباز شریف صاحب کی صوبہ خود مختاری کے بعد اب ہر چیز صوبوں کے پاس ہے، سوائے کوئی اللہ نہ کرے کوئی بہت بڑی کوئی آفت آ جائے، بہت بڑی گڑبڑ ہو جائے، تو پھر وفاقی حکومت جو ہے صوبوں کو مدد کے لیے آتی ہے، یا کہیں امن و امان کی صورتحال بن جائے تو رینجرز وغیرہ بھیج دیتی ہے، یا پھر ہمارے جو یہ ریلوے اور ایئرپورٹ کا ایئر فورس اپنا اس کا سول ایویشن کا نظام ہے اس طرح کا، یا شپنگ کا، تو اس طرح کی چیزیں کچھ وفاقی حکومت کے پاس رہ جائیں گی، یہ مواصلات وغیرہ کا، تو اس میں پھر ایسی حکومت رکھ کے کیا کرنا؟ تو اب نواز شریف صاحب ظاہر ہے ایسی صورت میں یہ ڈسکس تو کرتے ہوں گے اپنے لوگوں کے ساتھ کہ یار اب میرا خیال ہے پھر نکلا جائے اس حکومت سے، ختم کرے اس حکومت کو اور انتخابات کی طرف جایا جائے۔ تو پھر ایک چیز آتی ہے کہ جی اگر ایسا کریں گے تو پھر ہمارے اوپر تو اس وقت بہت زیادہ برڈن ہے، بہت زیادہ ملبہ ہے ہمارے اوپر، تو ہم اگر اس ملبے کے ساتھ انتخابات میں جائیں گے تو پھر ہماری تو واٹ لگ جائے گی، صورتحال ہماری خراب ہوگی، تو پھر نواز شریف صاحب چپ کرتے جاتے ہوں گے ظاہر ہے۔ لیکن بہرحال خبریں ہیں لندن سے ہی آ رہی ہیں، اور خبروں میں یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ جی اب سوچیں اس معاملے پر۔ لیکن ایک اور چیز بھی اس کے ساتھ تھی، وہ یہ کہ نواز شریف صاحب واپس آنے کا بھی سوچ رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں نواز شریف صاحب۔ اب نواز شریف صاحب کی واپسی کا معاملہ پچھلے دنوں میں میرے سورسز بھی کہہ رہے تھے، جب حکومت تھوڑا سا سنبھل گئی تھی، اب یہ 17 جولائی کے انتخابات نہیں آئے تھے، تو اس سے پہلے نواز شریف صاحب اس چیز پر سوچ رہے تھے کہ پاکستان واپس جائیں۔ لیکن اب کیا واقعی نواز شریف صاحب سوچ رہے ہیں؟ تو میں نے مسلم نواز شریف صاحب کے قریبی ساتھی سے ہی پوچھا کہ کیا واقعی نواز شریف صاحب سوچ رہے ہیں؟ تو ان کا انداز بڑا آسان اور خوبصورت ہوتا ہے۔ تو وہ مجھے کہہ رہے تھے جی نواز شریف صاحب کی کوئی وکیل گئے ہیں عدالت میں؟ میں نے کہا نہیں۔ تو انہوں نے کہا نواز شریف صاحب کیا جیل جانے کے لیے واپس آئیں گے؟ جب پتہ چل رہا ہے، نظر آ رہا ہے کہ حکومت پتہ نہیں کب جائے، پاکستان میں جو صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے کل کا نہیں پتہ، تو نواز شریف صاحب آج پاکستان واپس آئیں اور اس کے بعد اگر ایسا ہو جائے کہ عام انتخابات کی طرف صورتحال چلی، نواز شریف صاحب آئیں گے تو جیل جائیں گے نا، ضمانت کے بغیر آئے تو ظاہر ہے وہ سزا یافتہ ہیں، اور سزا یافتہ الگ، مفرور الگ، تو ان کو عدالت میں سرنڈر کیے بغیر تو وہ آ نہیں سکتے، باہر گھر جا نہیں سکتے، تو وہ آئیں گے، عدالت میں سرنڈر کریں گے، عدالت ضمانت کی درخواست ابھی لگے گی، سنی جائے گی، وہ جو ان کا تھا اپیل ہے، وہ اپیل پر ہیئرنگ شروع ہوگی، پتہ نہیں کتنا عرصہ لگے، اور اس عرصے میں اور چینجز آ جائیں، عمران خان صاحب دوبارہ حکومت میں آ جائیں، تو پھر نواز شریف صاحب کو دوبارہ وہ جانے دیں گے باہر؟ تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ بتاؤ نا، نواز شریف صاحب کا کوئی وکیل گیا عدالت میں کہ جی میاں صاحب آنا چاہ رہے ہیں پاکستان واپس اور ان کی ضمانت دے دیں، مقدمہ کالعدم کر دیں، وہ آپ کے سامنے آ کے سرنڈر کریں گے، اور ایسا تب ہوگا جب یہ یقین ہو، گارنٹی ہو کہ جی آئیں آپ کو پاکستان پہنچتے ہی آپ کو ضمانت مل جائے گی اور اس کے بعد آپ گھر چلے جائیں۔ تو بیمار حالت میں آ کر جیل کیوں جائیں گے؟ اور کون سا سیاسی لیڈر ہوتا ہے جو جلاوطنی میں صرف اس وجہ سے پاکستان ملک واپس آئے کہ جیل جانا ہو؟ اور پھر ملک میں حالات کون سے ایسے ہیں کہ جی لوگ جو ہے وہ سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ جی جناب ہر طرف وہ مار دھاڑ چل رہی ہے، اور وہ جائیں گے تو وہ بھی جیل زیادہ دیر حکومت ان کو رکھ نہیں پائے گی، تو پھر اس صورت میں جیل جائیں۔ لیکن جب یقین ہو کہ جیل جانے کے بعد پتہ ہی نہ ہوگا کہ بھئی کب جیل سے واپس آنا ہے، پاکستان آنے کے بعد جیل جائیں اور کب جیل سے واپس آنا ہے، تو میاں صاحب کیوں واپس آئیں گے؟ یہ سوال تھا، اور ظاہر ہے اب سوال کا جواب میرے پاس نفی میں تھا کہ ہاں وہ نہیں آئیں گے واپس ایسی صورتحال میں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، میاں نواز شریف صاحب ابھی وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، صورتحال کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ حکومت جو پاکستان میں موجود حکومت ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کو، اتحادی شہباز شریف صاحب اور دوسرے نواز شریف صاحب کو یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ ہم حالات پر قابو پا لیں گے اور ہمیں انتخابات وقت پر کروانے چاہیے، وقت سے پہلے ہم انتخابات نہ کروائیں۔ تو یہ صورتحال ہے، اور باقی رہا معاملہ وہ جو اصلاحات کا، تو وہ میں نے آپ کو گزارش کر لی کہ حکومت اب اس بات پر عزم کیے ہوئے ہے کہ جوڈیشل اصلاحات کر لیے جائیں، تاکہ جو ایک شکایت ہے کہ سو موٹو بھی ایک چیف جسٹس صاحب لیتے ہیں، بینچز بھی چیف جسٹس صاحب بھی بناتے ہیں، تو اس کو کوئی سینئر جج صاحبان کی کمیٹی ہو اور وہ ان معاملات کو دیکھے، تاکہ اگر کل کو کوئی اس طرح کا مقدمہ ہو اور کل کو کوئی ڈیمانڈ جائے فل کورٹ کی، تو ایک شخص جو ہے یا چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ فیصلہ نہ کرے، بلکہ 5 سینئر موسٹ جج صاحبان فیصلہ کریں۔ اب دیکھیں یہ معاملہ حکومت کر پاتی ہے یا نہیں کر پاتی، کیونکہ حکومت کے پاس وہ اس طرح اتھارٹی ہے نہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔